جی بالکل، 9 مئی کے ملزمان کا ٹرائل مکمل ہو چکا ہے اور یہ کافی عرصہ گزر چکا ہے، اور اب ریسنٹلی سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دیا ہے ملٹری عدالتوں کو کہ وہ جن ملزمان کا ٹرائل مکمل ہوا ہے، یعنی 85 ان کی تعداد بتائی جاتی ہے، اور ان کا وہ فیصلہ سنائیں۔ تو اس وقت میرے ساتھ ماہر قانون فاروق باجوہ صاحب موجود ہیں، جو کہ 9 مئی کے جو ملزمان جن کو فوجی عدالتوں میں جن کا ٹرائل ہوا، یہ ان کے وکیل ہیں، اور خاص طور پر ایک ایسی ویڈیو وائرل ہوئی تھی 9 مئی کی، جو کہ کور کمانڈر ہاؤس میں آپ نے دیکھا کہ شیشے توڑے جا رہے تھے، LED توڑی جا رہی تھی۔ تو اس ملزم کا مبینہ طور پر نام ہادی ہے، یہ ان کے وکیل ہیں، اور خاص طور پر ان کی ملٹری عدالتوں کے اندر حسان نیازی سے بھی ملاقات ہوتی رہی ہے اور ملزمان سے بھی ملاقات ہوتی رہی ہے۔ تو ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو ٹرائل مکمل ہوا تھا تو ان کو کن مشکلات کا سامنا رہا، ملزمان کی اندر حالت کیسی ہے، اور کیا لگ رہا ہے ہونے کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم باجوہ صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ باجوہ صاحب بتائیے گا کہ آپ نے پورا ٹرائل یہ کمپلیٹ کروایا، اب ملزم ہادی کے وکیل بھی ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیسا رہا۔ ایک خوف سمجھا جاتا ہے کہ ملٹری کی حراست میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ظلم ہو رہا ہے، اور وہ ان کی عدالتوں کے یک طرفہ فیصلے ہوں گے، تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے؟ لیکن یہ تاثر غلط ہے۔ باہر جو ہم سمجھتے ہیں سویلینز جو آرمی کے بارے میں ان کا تاثر ہے کہ آرمی کی عدالتوں میں شاید کسی کی بات نہیں سنی جاتی، یا وہاں پہ صرف اور صرف جو ہے نا وہ سختی ہوتی ہے، یا کسی کو اس کے دفاع کا موقع نہیں دیا جاتا، تو یہ سراسر غلط بات ہے۔ یہ تاثر تھا اس وقت جب کمیونیکیشن کے ذرائع اس طرح کے نہیں تھے کہ باہر لوگوں کو جو انفارمیشن مل سکتی۔ میں وہاں پہ جب گیا ہوں تو میرا ایکسپیرینس ڈفرینٹ تھا۔ آپ ملزم ہادی کی طرف سے؟ میں انیشلی تو ملزم ہادی کی طرف سے، کیونکہ میں یہاں پہ بھی اس کا وکیل تھا، صحیح ہے۔ اور وہاں بھی میں اس کو ریپرزینٹ کر رہا تھا۔ میں بطور ڈیفینس کونسل وہاں پہ اپیئر ہوا ہوں۔ تو میری سب سے پہلے جو وہاں کے کمانڈر ہیں جو بریگیڈیئر صاحب، ان سے ملاقات ہوئی جب میں گیا ہوں، مجھے بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا گیا۔ باقی وکیل جو گئے وہاں پہ ان کے ساتھ بھی تقریباً یہی معاملہ رہا، چونکہ میں وہاں پہ سٹارٹ میں گیا تھا، اور میرے جو کلائنٹ تھا وہ تھوڑا سا اس کے اوپر رول اس طرح کا تھا کہ وہ بڑا پرومیننٹ تھا، بہت وائرل ہوا کہ وہ LED توڑ رہا ہے، تو اس طرح سے جو الزام ہے اس کے اوپر الزام کی حد تک بات ہو رہی۔ تو مجھے وہاں پہ انہوں نے ویلکم کیا، مجھے میرے ساتھ ایک انہوں نے بندہ ایسوسیٹ کیا جو ان کا ایک پروٹوکول ہے، وہ میجر ہوتے ہیں، وہ ڈیفینڈر ان کو کہتے ہیں، وہ ساتھ آپ کے اٹیچ ہو جاتے ہیں جو آپ کو اسسٹ کرتے ہیں۔ آپ کو وہاں پہ ایک اور کانسٹیبل بھی اسسٹ کرتا ہے جو آپ کی فائلز وغیرہ جو ہے وہ اٹھا کے ادھر ادھر، اور ریٹائرنگ روم دیا جاتا ہے باقاعدہ۔ تو جو تاثر تھا ان کی ڈیلنگ سے، وہ جو میں سمجھتا تھا کہ میں ایک لائف ٹائم ایکسپیرینس لینے جا رہا ہوں وہاں پہ، وہ میری ساری جو خیالات تھے وہ سارے میرے جو ہے نا وہ بدل گئے وہاں پہ جا کے۔ باقی رہی بات قانون کی، تو خیالات کیسے بدلے؟ کیا خیالات میں نے ان کا جو بیہیویئر دیکھا یا ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھا، ان کا وکلا کے ساتھ اور ان کا ملزمان کے ساتھ جو رویہ تھا، ملزمان کے ساتھ میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتاؤں گا کہ شاید آپ بلیو نہیں کریں گے، کہ ملزمان کے ساتھ ان کا جو ہے نا رویہ وہ بہت سمپیتھیٹک تھا۔ ملزمان کے غصہ کو تو ہم نے دیکھا، وہ روتے رہے کہ جی اندر ظلم ہو رہا ہے۔ نہیں، میں بتاتا ہوں، اگر ظلم کی بات کریں نا تو جو ہماری عام جیلیں ہیں نا، سول پریزنز ہیں، ان میں اگر آپ دیکھیں تو جو ضلالت وہاں پہ ہے وہ آرمی کی بیرکس میں یا جیلوں میں نہیں ہے۔ آرمی کی جو جہاں پہ ان کو رکھا گیا وہاں پہ وہ عام فوجیوں والی بیرکس ہیں، اور وہاں پہ کھانا ان کو میس والا ملتا ہے۔ میس والا کھانا جو فوجی کھاتے ہیں وہ کھانا ان کے قیدیوں کو ملتا ہے جو وہاں پہ حوالات ہیں۔ اور میں نے یہ باقاعدہ پوچھا ہے ان ملزمان سے، ایک سے نہیں، ہادی کے علاوہ بھی کچھ لوگوں سے۔ حسان نیازی صاحب وہاں پہ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ صحت ان کی ٹھیک ہے، وہ یہ جو شاش بشاش ہیں، بلکہ ہیپی ہیں، بلکہ وہاں پہ مجھے بتایا گیا تھا، کچھ لڑکوں نے بتایا تھا کہ وہ یہاں پہ کچھ دوستوں کو اکٹھا کر کے تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی ایک تنظیم بن جائے، جو ان کے جو رائٹس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی، اس کے لیے آواز بلند کی جائے، تو وہ الاؤ نہیں کرتے اس طرح کی وہاں پہ ایکٹیویٹی۔ تو اس لیے وہاں اگر ان کو کہیں علیحدہ کیا دوسرے لوگوں سے تو یہ بات کہیں باہر آئی، تو اس طرح سے اس وجہ سے ان کو علیحدہ کیا گیا تھا۔ اب وہ اکٹھے ہی ہیں۔ اور دوسرا میں نے ان سے پوچھا تھا کھانے کے حوالے سے، کیونکہ میرے ذہن میں بھی یہی بات تھی کہ فوج جو ہے نا وہ فوجی یس سننے والی لوگ ہیں، نو تو ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے۔ تو میں نے باقاعدہ ان کے ساتھ پھڈا بھی کیا ہے وہاں پہ، اپنا ڈیفینس جب میں نے پیش کیا ہے، اور میں نے جرا کے دوران جو میرے اعتراضات تھے جو ان کے قانون کے مطابق، اوبویسلی وہاں پہ قانون تو آرمی ایکٹ کے مطابق ہی چلے گا، تو وہ ان کے قانون میں یہ ایک بات ان کی سرٹن، انہوں نے یہ بات طے ہے
کہ جو ثابت ہو جاتا ہے وہ اپنے قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ میرا اگر چلا گیا ہوں یا میری جگہ پہ کوئی بڑا اور وکیل چلا گیا ہے یا کوئی انفلوئنشل آدمی وہاں پہ بطور وکیل پیش ہو رہا ہے تو ان کو مینیج کر لے گا, وہ اس چیز کو الاؤ نہیں کرتے. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے سادہ الفاظ میں کہ ملٹری عدالتوں میں چہرے دیکھ کر فیصلے نہیں ہوتے. ہاں, ملٹری عدالتوں میں چہرے وکالت نامے دیکھ کر فیصلے نہیں ہوتے. اور بدقسمتی سے جس وجہ سے ہماری جوڈیشری جو ہے, بہت سارے اچھے ججز ہیں یہاں پہ اور بہت سارے کمپرومائز کرنے والے لوگ بھی, جیسے وکلا میں ہوں گے ویسے جوڈیشری میں ہوں گے, جیسے پولیس میں ہوں گے, جیسے ڈاکٹرز میں ہوں گے, تو یہ ہر جگہ پہ موجود ہیں. مگر ان میں میرے خیال میں ان کے جو رولز ہیں یا ان کا جو ایک لائف سٹائل ہے فوجیوں کا یا پروٹوکولز ہیں, وہ اس میں ان کا ڈسپلن ہی سارا کچھ ہے. ان کا ڈسپلن اس چیز کو جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہے کہ وہ ایک فوج کے طور پہ جو ہم باہر جانتے ہیں کہ فوج جو ہے نا اس میں ڈسپلن ہے اور وہ کسی کی بات نہیں سنتے. تو وہاں پہ میرے خیال میں وہ اگر کسی فوجی افسر کا بھی بیٹا ہوگا, اور میرے خیال میں کچھ فوجی افسران کے بیٹے ہیں بھی, تو ان کے ساتھ بھی سیم سلوک ہوگا. میرے انفارمیشن کے مطابق وہ فوجی فیملیز کے لوگ ہیں جو اس میں انوالو تھے, ولنگلی اور ان ولنگلی, یا ان کو الیجڈلی ان کو اس میں نامینیٹ کیا گیا, یا وہاں پہ وہ تھے یا نہیں تھے یہ تو اللہ جانتا ہے. باقی وہاں پہ میں موجود تھا تو میری جو جج ایڈوکیٹ ہے ان کا ایک پروٹوکول ہے, پروسیجر ہے, پورا ایک بینچ ٹائپ ہوتا ہے کہ پریزائڈ کرتے ہیں, ایک کرنل اور ایک ساتھ جیک بیٹھتے ہیں, جج ایڈوکیٹ جنرل, اور ان کے ساتھ 2 ان کے اسسٹنٹ جو میجرز ہوتے ہیں. اسی طرح سے پروسیکیوٹر کو بھی ایک جو ہے نا اسسٹ کرنے کے لیے ملتے ہیں, پروسیکیوٹر میجر, اور مجھے اسسٹ کرنے کے لیے میجر جو تھے وہ ڈیفینڈر ان کو کہتے ہیں. تو ہینڈ کفس کے بغیر, ود آؤٹ ہینڈ کفس, میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی عدالت میں اتنے سنگین نوعیت کے جو ملزمان ہیں, اتنے سنگین نوعیت کے ملزمان کو بغیر ہتھ کڑی کے اپنے ساتھ بٹھا کے, اور جتنی دیر میں نے چاہا میں نے اپنے ملزم کے ساتھ وہاں پہ گزارا. ان کا اوبویسلی سمری پروسیجر ہے اور ساتھ ان کیمرہ وہ ٹرائل ہوتا ہے, تو وہ الاؤ نہیں کرتے کہ ان کی کوئی ڈاکومنٹ جو ہے وہ باہر جائے, مگر وہاں پہ وہ ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں. وہاں پہ وہ سارے ڈاکومنٹس آپ کو دیتے ہیں, آپ کو کیس تیاری کرنے کے لیے موقع دیا جاتا ہے, قانون جو ان کے مطابق ہوتا ہے سلسلہ. تو میں نے وہاں پہ, مجھے ہادی نے کہا کہ انکل وہ میں نا بسکٹ کھانا چاہتا ہوں, اور وہ بھی سوجی والے جو بیکری میں عام بنتے ہیں. تو اس کی خواہش جو ہے نا یہ بڑی یونیک سی خواہش تھی. تو میں جب بینچ آیا تو میں نے اٹھ کے ان سے کہا کہ میری ایک ریکویسٹ ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ فرمائیں کیا کہتے ہیں. میں نے کہا جی یہ نا ملزم جو ہے نا آپ کا, یہ اس کا بسکٹ کھانے کا دل ہے. وہ کہتے ہیں جی بسکٹ تو ان کو ہم روٹین میں دیتے ہیں, تو پوچھ لیں کہ ابھی بھی کھانا ہے اس نے. تو انہوں نے عدالت کی کارروائی مؤخر کر دی اتنی دیر کے لیے. انہوں نے کہا کہ باہر سے جو یہ کہتا ہے نا وہ بسکٹ لا کے دیں اس کو, اور وکیل صاحب کے ساتھ اس کو چائے بھی سرو کریں. تو یہ ہم نے بیٹھ کے چائے پی. تب دوبارہ جو بینچ ہے نا وہ جب بریک کے بعد واپس آیا تو پھر کیس کی جو ہے نا کارروائی اسٹارٹ ہوئی. میں نے ہادی سے پوچھا, اور بھی لڑکے تھے وہاں پہ, اوبویسلی وہ ان کی اس وقت جو اس طرح کی ایکٹیویٹی میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. تو ان سے پوچھا کہ یہاں پہ ماحول کیا ہے فوجی عدالتوں کا. انہوں نے کہا جی فوجی عدالت میں تو ہم ابھی آئے ہیں, مگر بیرکس کے اندر جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی تشدد والا معاملہ نہیں ہوا. یعنی میں نے اسپیسیفکلی یہ کویشچن, میں فوج کی وکالت نہیں کر رہا, مگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح کا ماحول وہاں پہ وکلا کے لیے اور کلائنٹس کے لیے ہے وہ ہماری عدالتوں میں ہونا چاہیے. ہماری جو عدالتیں ہیں ان کے جو قوانین جو ان کے اوپر لاگو ہوتے ہیں ان کے مطابق فیصلے کرتے ہوئے اس طرح کا ایٹماسفیئر اپنانا چاہیے. پھر شاید جو ہے نا لوگوں کا اعتماد بڑھ جائے گا جوڈیشری کے اوپر. تو میں نے ان سے پوچھا ساری چیزیں. وہ انہوں نے کہا کھانا اچھا ملتا ہے جو فوجیوں کو بیرکس میں ملتا ہے کھانا, وہ وہی میس میں کھانا ملتا ہے. ہاں سیم کھانا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ظاہری بات ہے آپ نے ٹرائل پورا یہ کروایا, ملزم کا دفاع بھی کیا. ایک نقطہ بتائیں, ملزم تو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے, شیشے توڑ رہا ہے, LED توڑ رہا ہے, تو کیا آپ نے وہاں دیکھیں میں تو اس بات سے, کیونکہ میں ڈیفینس کونسل ہوں اور میں نے اس کی وکالت وہاں پہ کی ہے, میں تو اس بات کو ڈینائی کروں گا اور پورے زور و شور کے ساتھ کروں گا کہ وہ ملزم نہیں تھا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں وہ ملزم ہی نہیں, وہ ملزم نہیں تھا, وہ اس کی شبیہ ہے. اور نظر آتا ہے کہ اس طرح, کیونکہ وہ وہاں پہ اتنی تعداد میں لوگ موجود تھے کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا جو ہے نا وہ
کسی ایک دو یا چار یا چھ جتنے بھی آپ نے تو یہ ڈینائی کر دیا کہ یہ دوسری گراؤنڈ کیا تھی؟ دوسری میری گراؤنڈ یہ تھی کہ جو چارجز ہیں ان ملزمان کے اوپر یا میرے اسپیسیفکلی میرے ملزم کے اوپر، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا ہے. کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہاں پہ توڑ پھوڑ کی اور وہ اس میں مداخلت کی ہے. تو میں نے لیگل جو ایک میری سمجھ میں بات آئی قانون وہ دیکھنے کے بعد اور پڑھنے کے بعد، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ اس وقت کور کمانڈر ہاؤس نہیں تھا. کور کمانڈر ہاؤس تھا، یہ اس وقت کیمپ آفس نہیں تھا. یہ کیمپ آفس جو ہے وہ اس کے اندر کوئی داخل ہو اور وہاں پہ کوئی توڑ پھوڑ کرے اور کوئی جلاؤ گھراؤ کرے تو اس کی جو سزا ہے ان کے قانون کے مطابق وہ ڈیفرنٹ ہے. تو یہ ایک امینڈمنٹ آئی تھی 2023 کی اگست 2023 میں 18 یا 8 تاریخ کو غالباً. تو اس کے مطابق اس امینڈمنٹ کے تحت یہ جو ہے نا اس کو ڈکلیئر کیا گیا تھا کیمپ آفس. تو پرپزلی ہوگا یا ویسے روٹین میں امینڈمنٹ ہوگی، مگر اس سے پہلے میں نے ان سے یہی گزارش کی تھی اور میرا اعتراض بھی تھا اور میں نے ان کو کوئی کیس لاز بھی دیے تھے اور ان سے میں نے کہا تھا کہ اس کا کوئی ریٹروسپیکٹیو افیکٹ جو ہے وہ نہیں اس کیس پہ ہوتا کہ یہ جو امینڈمنٹ ہے. تو انہوں نے میرے سے کیسز لیے جو کیس لاز تھے اور وہ مانتے بھی ہیں. یہ کیس لاز جو ہمارے سول عدالتوں. ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ جب یہ آپ ٹرائل کر رہے تھے تو اس وقت ظاہری بات ہے حسان نیازی بھی آتے ہوں گے، جب آپ کی ان سے ملاقات ہوئی تو کیا انہوں نے کہا؟ بالکل پہلے تو میں شاید ان کی طرف سے ہو جاتا انگیج، مگر میں کچھ وجوہات کی بنا پہ نہیں ان کا وکیل ہو سکا کیونکہ پہلے میں ہی وہیں پہ جا رہا تھا. اور ان کی صحت اچھی ہے ماشاءاللہ اور حشاش بشاش ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں، بلکہ کسی کو بھی وہاں پہ کوئی پریشانی نہیں ہے. فوجیوں کے بارے میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ وہاں پہ جب تک آپ پریشانی کریٹ نہ کریں وہ آپ کے لیے کوئی پریشانی کریٹ نہیں کرتے. ان کا ایک ڈسپلن ہے، کیونکہ ہم آزاد پھرنے والے لوگ ہیں، وہ ڈسپلن کے تحت زندگی گزارتے ہیں. اگر ہم ان کے ڈسپلن کو توڑتے ہیں تو وہ اوبویسلی انہوں نے ہر چیز کی ایک سزا رکھی ہوئی ہے. تو آپ کو ان ملزمان میں سے کسی ایک نے کوئی یہ نہیں کہا کہ ہم سے غلط ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا؟ سب بچے جو وہاں پہ موجود تھے ان میں سے کچھ بچے ایسے تھے، میں ان کو نام نہیں ان کا لوں گا، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ انکل ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو ہم تو وہ سارا کچھ دیکھنے چلے گئے تھے، تو ہماری پریزنس کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا اس کیس میں انوالو کیا گیا. باقی وہ اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے اس میں کوئی پارٹیسپیشن کی ہے یا نہیں کی، مگر وہ اس بات پہ نادم بھی تھے. اور میں نے کورٹ سے جب ٹرائل کنکلوڈ حسان نیازی کا کیا ویو تھا؟ حسان نیازی سے میری اس موضوع پہ کوئی بات نہیں ہوئی کیونکہ وہ ایک پارٹی کی نمائندگی کر رہے تھے. میں اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہا تھا اور یہ بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کوئی اس طرح کی بات ان کے بارے میں باہر کہوں کہ وہ بعد میں نگیٹ. پر کیا چاہ رہے ہیں کو پتہ؟ وہی سیم جو انہوں نے اب جو آرمی آفیشلس کی جو یونیفارم ہے اس کو باہر اس کی بے حرمتی کی ہے، بے توقیری کی ہے اور اندر جلاؤ گھراؤ میں شامل تھے. سیم الزامات ہیں ان کے اوپر بھی. مگر بات یہ ہے میں نے وہاں پہ جب یہ سارا کچھ کر لیا تو میں نے کورٹ سے ایک ریکویسٹ کی تھی. انہوں نے مجھے جب ان کے آفیسرز آئے جن پہ میں نے جرا کی جو ان کا طریقہ کار ہے، تو انہوں نے کوشش کی تھوڑا سا اپنا وہ فوجی معاملہ کرنے کی، مگر وہ ان کی جو کورٹ کے جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے کہا کہ آپ اس وقت گواہ ہیں تو آپ جو وکیل صاحب بات کرتے ہیں آپ یو آر باؤنڈ ٹو آنسر دیٹ ویری کویسچن. تو وہ اس طرح سے پھر وہ چیزیں ٹیکل ہوئیں. تو میں نے ریکویسٹ کی ان سے اینڈ پہ، میں نے کہا جی میں نہیں جانتا اور میرے پاس تو ریکارڈ ہے، جو ڈاکومنٹس ہیں آپ کے سامنے بھی ڈاکومنٹس ہیں، آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے، میں بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا. ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی انوالو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بھی انوالو نہ ہو اس کرائم میں. تو ان کی ایج کو دیکھیں کیونکہ موسٹلی یہ ینگ لوگ ہیں اور سارے ٹین ایجرز ہیں اور بڑے اچھے انسٹیٹیوشنز میں پڑھنے والے بچے ہیں اور ہمارے سے زیادہ اچھی انگلش اور اردو اور باقی زبانیں جانتے ہیں اور انجینئرز ہیں، کوئی وکیل بن رہے ہیں. تو ان کو ایک ان کے کیس کا فیصلہ کرتے ہوئے ان کے بارے میں ایک سمپیتھیٹک ویو ضرور رکھیے گا اور اس کے لیے اگر ممکن ہو تو کوئی سیشن لگائیے گا کہ یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی میں اگر یہ کوئی ان میں سے انوالو ہے تو دوبارہ اس طرح کی کوشش نہ کرے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایویڈنس سے یہ بات پروو ہو گئی ہے کہ یہ واقعتاً انوالو ہیں اور یہ سینسیبلی وہاں پہ گئے ہیں اور یہ پلانڈ وہاں پہ گئے ہیں اور یہ ان کو پرووک کر کے وہاں پہ لے جایا گیا ہے، تو پھر اس کے باوجود بھی آپ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ شفقت والا رویہ نرمی کریں. تو کسی جو ملزم جن کی طرف سے آپ پیش ہوئے یا اور جو ملزمان ہیں ان کے فیملی ممبر سے آپ سے ملتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کورٹ سے ریکویسٹ کریں کہ آپ
میرٹ پر فیصلہ نہ کریں, ہم معافی مانگتے ہیں, غلطی ہو گئی, جو کچھ بھی ہوا اس کو ختم کریں. سبھی معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں, سبھی معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں, مگر ایک سسٹم ہے, سسٹم سے باہر نکل کے کچھ نہیں ہو سکتا. وہ وہاں پہ معافی والا کنسیپٹ نہیں ہے, وہ معافی والی بات فیصلے کے بعد ہوتی ہے. وہ اس کے بعد یہ ہائی کورٹ میں جائے گا, سپریم کورٹ میں جائے گا, یا جو آرمی چیف کے پاس جاتی ہے ان کی جو اپیل ہے, اس کے بعد پھر کورٹس میں آتی ہے. پھر اس کے بعد یہی میرا کوشچن ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ فیصلے سنائیں. جب وہ فیصلے سنائے جائیں گے تو اس کے بعد کیا پروسیجر ہوگا؟ ملزمان اپنی اوبیسلی وہ ایک جو فوجی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے وہاں پہ چیف صاحب کے پاس. اس کے بعد جو ہے ہاں جی, اس کے بعد پھر کورٹ میں جائیں گے. ہاں جی, اس کے بعد پھر جو ہے نا یہ کورٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ وہ یہ فیصلہ غلط ہوا ہے یا ہوا ہے. مگر اس وقت اگر کورٹ نے آرمی کو یہ اختیار دے دیا ہے, آرمی کی عدالتوں کو, آرمی کو نہیں کیونکہ وہ ایک علیحدہ سے ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ, ان کو اگر یہ اختیار دے دیا کہ آپ فیصلہ کریں, تو اس وقت بھی کورٹ کے سامنے سارا ریکارڈ موجود تھا. ہماری جو آنریبل سپریم کورٹ ہے, اگر انہوں نے کچھ دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے تو میرے خیال میں ان کو پتہ ہوگا کہ اس میں بہتر جانتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ نے پورا ٹرائل یہ کروایا ہے, تو کیا لگتا ہے کہ ملزمان بچ جائیں گے یا پھر سزائیں؟ کچھ ملزمان کے خلاف چارجز اس طرح کے تھے کہ وہ بڑی نامنل سی منیمم سزا ان کو 2-3 سال, کسی کو 7 سال اور کسی کو 14 سال یہ اندر گھس کے اور یہ ساری معاملات کرنے والی جو چیز ہے اس میں 14 سال تک وہ ہے سزا کا کنسیپٹ. مگر میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ شفقت والا رویہ رکھا جائے. عمر قید والی باتیں ہیں یا سزائے موت والی, وہ کچھ ایسے کچھ اس میں جو لوگ ہیں جو ہینیس نیچر کی جن کے اوپر ایلیگیشنز ہیں, ان کو ہو سکتا ہے عمر قید کی سزا بھی ہو, مگر میرا خیال ہے کہ 14 سال سے کم سزائیں ہوں گی. میرا ایک ذاتی ایک ویو ہے, کیونکہ موسٹلی ایسے لوگ ہیں وہاں پہ جن کے اوپر الزامات اس طرح کے ہیں کہ وہ بری ہوتا کوئی نہیں دکھایا دے رہا. بری ہونے والے کچھ لوگ ہیں میرے خیال میں, مگر ان کا ایک سسٹم ایسا ہے کہ اگر چارج پروو ہو جائے تو وہ چھوڑتے نہیں. جو میں نے وہاں پہ ریڈنگ ہے میری ان کی عدالتوں, وہ اپنے فوجیوں کو نہیں چھوڑتے, وہ اپنے قریبی لوگوں کو نہیں چھوڑتے. آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے فوجی آج کل جو ہیں وہ زیر حراست ہیں. ایک کا ہی ہمیں پتہ ہے. ہاں جی, وہ جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ زیر حراست ہیں. تو آپ دیکھ لیں, جنرل فیض پاکستان کو چلانے والے جنرل ہیں, جو 2018 سے آنورڈ 2022 تک انہوں نے پاکستان کو باقاعدہ رول کیا ہے. تو اس طرح کے بندے کو اگر وہ کلچز میں لے سکتے ہیں اپنے سسٹم کے ذریعے, اور وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی فوجی یا کوئی سولین, پہلے فوجی بعد میں کوئی سویلین, اگر کوئی اس طرح کی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں جو ملک کو نقصان پہنچانے والے معاملات میں انوالو ہو تو اس کو چھوڑتے نہیں ہیں وہ. ٹھیک ہے, ایک آخری بات مجھے یہ بتائیے گا کہ اب جب یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہونے جا رہی ہیں, تو کیا اگر ان ملزمان کو سزائیں ہوتی ہیں تو بانی پی ٹی آئی کا کوئی اس سے کنیکشن بنتا ہے؟ بانی پی ٹی آئی کا کنیکشن اس طرح سے دیکھیں, پرووک تو انہوں نے کیا ان کو, مگر ڈائریکٹ ایویڈنس تو کسی کے پاس نہیں ہے. مگر اگر یہ آپ سمجھ لیں کہ اگر جنرل فیض کا ٹرائل وہاں پہ ملٹری کورٹ میں ہوتا ہے, جو ان کی چارج شیٹ کر دیا گیا ان کو, آپ نے دیکھا ہی ہوگا, اگر اس میں کوئی ایویڈنس ایسی آتی ہے تو میرا خیال ہے اس کو کنیکٹ کر دیا جو نا کرنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. ہاں جی, میرا خیال. اب جب کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ عدالت نے سزا سنانے کے لیے فلاں دن مقرر کر دیا ہے, کیونکہ اب سپریم کورٹ نے اجازت دے دی ہے؟ وہ اوبیسلی جب وہ ہر جمعرات کو ان کی ملاقات ہوتی ہے, جمعرات والے دن جو ہے اس فیملیز آتی ہیں اپنے بچوں سے ملنے کے لیے, تو وہ ان کو بتائیں گے کہ ہم فلاں ڈیٹ کو جو فیصلہ کر رہے ہیں. جو ملزمان کی فیملیز ہیں اور جو ملزمان ہیں وہ فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل ہوا اس سے وہ مطمئن ہے؟ وہ ٹرائل کی حد تک تو مطمئن ہے, مگر وہ کہتے ہیں کہ فوجی عدالتوں کا نظام اور فوج کا جو نظام ہے اس میں ہماری انٹرونشن زیرو ہے. ہمیں مطلب انٹرونشن ایسی کہ ہم کسی فوجی آفیسر کے ذریعے یا کسی پولیٹیشین کے ذریعے یا کسی بڑے وکیل کے ذریعے اگر ہم کسی کو اپروچ کرنا چاہیں تو ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا, کیونکہ سول عدالت میں آپ کے کیونکہ ان کا باہر رابطہ کم ہے فوجی آفیسرس کا, وہ ہمارے ساتھ اس طرح سے ایسوسیٹ نہیں ہوتے جس طرح سے ہمارے باقی سول کے لوگ ہوتے ہیں. تو ہمارے رشتہ داریاں ہیں, سوشل سرکل ہے, ہم وکیلوں میں سے جج بنتے ہیں, اور وہ ایک ایسی جو ہے نا کوئی نہ کوئی خبر باہر آ ہی جاتی ہے عموماً. تھینک یو.
جی بالکل، فاروق باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، تو ان کی ساری باتوں کا ایک جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ فوجی عدالتوں میں جن ملزمان کا ٹرائل ہوا اس ٹرائل سے نہ صرف ملزمان بلکہ ملزمان کی جو فیملیز ہیں وہ بھی مطمئن دکھائی دیتے ہیں، اور وہاں کا ماحول خوشگوار ہے، وہاں پر جو ملزمان ہیں وہ بھی حشاش بشاش ہے، اور ان کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا بھی نہیں ہے. جی. اور ایک میں اس کو نا انفارچونیٹ کہوں گا کہ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ پاکستان میں فوجی عدالتوں کا قیام ہو، اور بدقسمتی سے وہ لوگ فوجی عدالتوں میں، یا خوش قسمتی سے آپ کہہ لیں فوجی عدالتوں میں اس وقت خود آ گئے، اور وہ لوگ اتنا بڑھ چڑھ کے اور زور و شور سے اس کی حمایت کرتے تھے کہ عام عدالت کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قانون اور اخلاق اور سیاست کے جو پیرامیٹرز ہیں، دائرہ کار ہے، اس کے اندر رہ کے بندہ اپنے ٹائم پہ کچھ باتیں کرے تو زیادہ اچھی بات ہوتی ہے. جی بالکل، میں جو کہ کنکلوڈ کر رہا تھا تو مجھے باجوہ صاحب نے کہا کہ وہ ایک بات کرنا چاہتے ہیں. بہرحال اب الٹیمیٹلی فوجی عدالتوں کو فیصلہ سنانے کی اجازت مل گئی ہے، تو میں بھی ہفتے یا 10 دن کے اندر اندر یہ فیصلے سنائے جا سکیں گے. جی.